پھر اس نے ایک بار نہیں کئی بار ٹریگر دبایا تھا۔ کمرے میں کسی دھماکے کی آواز گونجی تھی، نہ ایمان کے سینے پر گولیوں کا کوئی نشان نمودار ہوا تھا۔ ریوالور بالکل خالی تھا۔ اسے یقین نہیں آیا تھا۔ اسٹڈی میں ریوالور رکھتے ہوئے اس نے خود گولیاں چیک کی تھیں۔ ریوالور پوری طرح لوڈڈ تھا، اور اب تو یہ شخص گولیاں نکال چکا تھا، اس لیے کہ تم مجھے شوٹ کرنا چاہتی ہو؟ اس نے ایمان کے منہ سے سنا تھا۔ وہ شاک تھا۔ ہاں، میں مارنا چاہتی ہوں تمہیں، اور مار دوں گی کیونکہ تم اسی قابل ہو، وہ بلند آواز میں چلائی۔ ایمان نے اسے کبھی چلاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، لیکن آج دیکھ رہا تھا۔ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان چکی ہوں، ہر بات جان چکی ہوں۔ میں نے تم سے ایسا کچھ نہیں چھپایا جس کے جاننے پر تم مجھے اس طرح قتل کر دینے کی کوشش کرتی۔ جھوٹ مت بولو اتنا جھوٹ، کم از کم اب تو نہیں جب میں سب کچھ جان چکی ہوں، وہ حلق کے بل چلائی۔ کیا جان چکی ہو تم؟ وہ ابھی تک شوق میں تھا۔ تم اس قوم سے تعلق رکھتے ہو ڈینیل ایڈگر، جو منافق ہے، دھوکہ باز ہے، جھوٹی ہے، کمینی ہے، اور سازشوں میں اپنا ثانی نہیں رکھتی۔ اس کے جسم کو ان جھٹکا لگا۔ ڈینیل ایڈگر؟ ایمان نے بے یقینی سے زیر لب اپنا پرانا نام دہرایا۔ وہ کہہ رہی تھی، تم نے میرے ساتھ جو کچھ کیا وہ تمہارے خون میں رچا ہوا تھا، تم کو وہی کرنا تھا۔ آخر کو یہودی ہونا۔ وہ بدلتی رنگت کے ساتھ اسے دیکھتا رہا۔ کیا سوچا تھا تم نے کہ میں تمہارے ساتھ گناہ کی زندگی گزارتی رہوں گی اور مجھے کبھی پتہ نہیں چلے گا؟ اور پتہ چلے گا بھی تو میں کچھ نہیں کروں گی، سمجھوتا کر لوں گی۔ ڈینیل ایڈگر، تمہارا وجود مجھے کتنا گندا اور مکروہ لگ رہا ہے اس کا اندازہ نہیں کر سکتے تم۔ میں ایمان علی ہوں، ڈینیل ایڈگر نہیں ہوں، اور دوبارہ مجھے اس نام سے مخاطب مت کرنا۔ اس بار وہ مشتعل ہو گیا تھا۔ نام بدلنے سے تمہارا کردار بدل جائے گا کیا؟ نام بدل کر کس کو دھوکہ دینا چاہتے ہو؟ میں یہودی ہوں، نہ ڈینیل ایڈگر ہوں، اور اب تم مجھے اس نام سے پکارو گی تو میں تمہارے منہ پر تھپڑ ماروں گا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ امید نے ہاتھ میں پکڑا ہوا ریوالور کھینچ کر اس کے ماتھے پر دے مارا۔ ایمان نے بچنے کی کوشش کی تھی، مگر بچتے بچتے بھی ریوالور اس کی کنپٹی سے کچھ اوپر لگا۔ درد کی ایک لہر اس کے سر میں دوڑ گئی۔ تم ڈینیل ہو، ایمان علی کبھی نہیں ہو سکتے۔ وہ ہونٹ بھیجے ایک دم آگے آیا۔ اب کہو مجھے ڈینیل، کہو ذرا، اس نے امید کو چیلنج کرتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں اسی نام سے پکاروں گی جو تم ہو، ڈینیل، ڈینیل۔ اس کے منہ پہ اتنے زور کا تھپڑ پڑا کہ وہ فرش پر گر پڑی۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہو تم؟ یہ کہ تم بہت بڑے مسلمان ہو؟ میں تمہارے بارے میں سب کچھ جان گئی ہوں۔ میرے منہ پر تھپڑ مارنے سے پہلے اپنے آفس کے لوگوں کے منہ پر تمہیں تھپڑ مارنا چاہیے، جہاں سب تم کو ڈینیل کہتے ہیں، جہاں کوئی ایمان علی کو جانتا ہی نہیں ہے۔ ایمبیسی کے لوگوں کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہیے جو تمہیں ڈینیل کہتے ہیں۔ وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ایمان ایک دم پیچھے ہٹ گیا۔ اپنے سارے ڈاکیومنٹس میں تم ڈینیل ایڈگر ہو تو صرف میرے لیے ایمان علی بننے کا ڈرامہ کیوں کیا؟ کیوں مجھے گندگی کی دلدل میں کھینچ کر لائے؟ مسلمان ہونے کا دھوکہ کیا، فریب دیا، اور اب مجھ سے جان چھڑا کر تم یہاں سے چلے جانا چاہتے ہو؟ وہ چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ مجھے یقین نہیں آتا کوئی شخص اتنا جھوٹا، اتنا ذلیل، اتنا بے زمین ہو سکتا ہے جتنا تم ہو۔ محبت کا فریب دے کر مجھ کو دوزخ میں پھینک دیا۔ اتنی جرت ہونی چاہیے تھی تم میں کہ تم میرے سامنے کھڑے ہو کر مجھے بتاتے کہ تم مجھے چھوڑنا چاہتے ہو، اس طرح چوروں کی طرح فرار نہ ہوتے، اور میرے ساتھ یہ سب کچھ کرنے کے بعد بھی تم یہ توقع رکھتی ہو کہ میں تمہیں ایمان علی کہوں اور تمہاری اس سچائی پر یقین کروں جو تمہاری ہے ہی نہیں۔ میں نے تمہیں کوئی دھوکہ دیا ہے؟ نہ تمہیں چھوڑ کر بھاگا ہوں۔ میں اب بھی یہیں کھڑا ہوں تمہارے سامنے۔ تم کہاں گئے تھے؟ جرمنی یا امریکہ؟ اس کا خیال تھا ایمان کے چہرے کا رنگ اڑ جائے گا، مگر ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، لیکن وہ خاموش رہا۔ امریکہ کا ویزا لیا تھا نا تم نے، مذہبی رسومات میں شرکت کے لیے؟ تو کون سی مذہبی رسومات؟ یہودیوں کا سالانہ اجتماع؟ اور تم تو کہہ کر گئے تھے کہ تم کسی آفس کے کام سے جا رہے ہو، مگر وہاں تو تم ریزائن کر چکے ہو۔ تم نے بینک میں اپنا اکاؤنٹ بھی بند کر دیا ہے۔ اس گھر سے تمہارے سارے ڈاکیومنٹس غائب ہیں، اور جرمنی میں تمہارے پیرنٹس اپنا گھر بیچ کر کہیں اور چلے گئے ہیں۔ اور کہاں گئے ہیں یہ صرف تم جانتے ہو۔ یہ گھر تم خالی کر رہے ہو، مالک مکان کو انفارم کر چکے ہو۔ باہر پورچ میں کھڑی گاڑی کمپنی کی ہے، جو اس ماہ کے ختم ہونے پر کمپنی واپس منگوا لے گی۔ اور تو اور اپنے ساتھ اپنی گرل فرینڈ کو بھی جرمنی لے کے گئے تھے تم نے تو کہا تھا کہ تمہارے سارے پیپرز میں تمہارا نام ایمان علی ہے۔ تو کیا یہ جھوٹ نہیں تھا؟
تمہارے سارے پیپرز میں اب بھی تمہارا نام ڈینیل ایڈگر ہی ہے۔ اپنے انکل سے تم نے یہ کہا کہ تم نے میرے ساتھ کوئی ایڈجسٹمنٹ کی ہے اور مذہب نہیں بدلا، ابھی بھی یہودی ہو، اور یہ بات میں بھی جانتی ہوں، لیکن مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ تم مجھے ایک ہفتے کا کہہ کر جرمنی گئے تھے اور اس کے بعد ایک دم سے رابطہ ختم کر دیا، اور اب تم ایک ماہ بعد کس لیے آئے ہو یہ میں نہیں جانتی، مگر جو کچھ تم کہہ رہے ہو اس کی حقیقت میں ضرور جانتی ہوں۔ اس کا خیال تھا ایمان کے چہرے پر خوف ہوگا، شرمندگی ہوگی، وہ کوئی بہانہ بنائے گا یا پھر معذرت کر لے گا، مگر وہاں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ سرد اور بے تاثر چہرے کے ساتھ اسے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس سے یہی سب کچھ سننے کی توقع رکھتا ہو۔ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا، اس لیے تم نے مجھے شوٹ کرنے کا فیصلہ کر لیا؟ اس کی آواز بھی اس کے چہرے کی طرح بے تاثر تھی۔ مجھے تمہارے چھوڑ کر جانے کی پرواہ نہیں ہے، نہ ہی میں نے تمہیں اس وجہ سے۔ تم نے مذہب بدلنے کا فریب دے کر مجھ سے شادی کی، میں تمہیں تمہارے اس گناہ کے لیے مارنا چاہتی ہوں، اور صرف تمہیں ہی نہیں، خود کو بھی۔ ایمان ایک ٹک اسے دیکھ رہا تھا، اس کی کن پٹی سے بہنے والا خون اب اس کی شرٹ کو بھگو رہا تھا، مگر وہ اس زخم کی طرف متوجہ نہیں تھا۔ کچھ اور کہنا چاہتی ہو تو وہ بھی کہو، میرا کوئی اور جھوٹ، فریب، گناہ سب میرے سامنے لے آؤ، یا پھر کوئی اور الزام ہو تو وہ بھی لگا دو۔ آج سننا چاہتا ہوں کہ تمہارے دل میں میرے لیے کتنا زہر ہے، کتنی نفرت ہے، کتنی بد اعتمادی ہے۔ وہ تیز اور بے ترتیب سانس کے ساتھ مشتعل نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ امید، تمہیں مجھ سے شادی نہیں کرنی چاہیے تھی، کیونکہ تمہیں مجھ پر اعتماد ہی نہیں تھا، اور نہ ہی اب ہے۔ ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو تم، مجھے تم جیسے گھٹیا اور ذلیل آدمی کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہیے تھی۔ ایمان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم نہیں جانتے اس ایک ماہ میں تم سے شادی کے فیصلے پر میں کتنا پچھتائی ہوں۔ تم نے میری پوری زندگی تباہ کر کے رکھ دی، میرے سارے خوابوں، ساری خواہشوں کو کوڑے کا ڈھیر بنا دیا، اور میرے وجود کو ایک گٹر۔ میں نے؟ یہ جہاں زیب نے؟ وہ اس کے الفاظ پر ساکت رہ گئی تھی۔ وہ بے خوفی سے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کھڑا تھا۔ اس کا نام مت لو، وہ خرائی۔ کیوں نہ لوں؟ میں نے تمہارا سچ سنا ہے، اب تم میرا سچ سنو۔ تمہاری زندگی میں نے تباہ نہیں کی، جہاں زیب نے کی ہے۔ اس دن جس دن وہ تمہیں چھوڑ کر چلا گیا تھا، اس کا نام مت لو، وہ ایک دم چلائی۔ کیوں تکلیف ہوتی ہے، یا وہ یاد آنے لگتا ہے؟ اور کیا فریب دیا ہے میں نے؟ کس گناہ کی دلدل کی بات کر رہی ہو؟ تم وہ عورت ہو جس سے محبت کی ہے میں نے، اور پھر شادی بھی کی ہے۔ تمہارا بچہ میرا بھی بچہ ہے، میں اپنی بیوی اور بچہ چھوڑ کر بھاگ نہیں سکتا۔ تمہاری جگہ کوئی ایسی عورت بھی ہوتی جس سے مجھے محبت نہ ہوتی، وہ صرف میری گرل فرینڈ ہوتی، تب بھی میں اس گرل فرینڈ اور اپنے بچے کو چھوڑ کر بھاگتا نہیں، کیونکہ میں بے ضمیر نہیں ہوں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا، میں نے تم سے جھوٹ بولے ہیں، کچھ مصلحت کی خاطر اور کچھ تمہیں پریشانی سے بچانے کے لیے، مگر تم کو سچ سننا ہے تو سنو۔ ہاں میں امریکہ گیا تھا، پہلے جرمنی پھر امریکہ۔ میں نے واقعی ویزے کی درخواست مذہبی رسومات میں شرکت کی وجہ بتا کر دی، مگر مذہبی رسومات میں جنازے میں شرکت بھی شامل ہے۔ میں یہودیوں کے کسی اجتماع میں شرکت کرنے نہیں گیا تھا، میں اپنے ایک فیملی فرینڈ کی آخری رسومات میں شرکت کرنے کے لیے گیا تھا۔ میرے ماں باپ گھر بیچ کر غائب نہیں ہو گئے ہیں، میں نے اپنے ماں باپ کو ایک دوسری جگہ پر گھر خرید کر دیا ہے اور پرانا گھر بیچ دیا ہے۔ میں نے تم سے یہ کہا کہ آفس کے کام سے جا رہا ہوں، جبکہ میں ریزائن کر چکا تھا۔ ہاں میں نے ریزائن کر دیا، کیونکہ میرے کچھ اختلافات تھے۔ جس کمپنی میں میں کام کرتا ہوں وہ بنیادی طور پر یہودیوں کی ہے، اور میں یہاں اس کمپنی کی برانچ میں بہت اہم عہدے پر کام کر رہا تھا۔ میرا مسلمان ہونا اور میرے نام کی تبدیلی ان کے لیے ایک بہت بڑا شوق ہوتی، اس لیے میں نے اس بات کو چھپائے رکھا، مگر ابھی کچھ عرصے سے میرے بارے میں کچھ افواہیں ان تک پہنچی تھیں۔ شاید میں اب بھی ان کو یہ یقین دلا دیتا کہ یہ صرف افواہیں ہیں، مگر اب کچھ چیزیں بدل گئی ہیں۔ میں چاہتا تھا میرا بچہ جب اس دنیا میں آئے تو اسے کسی آئیڈینٹی کرائسس کا شکار نہ ہونا پڑے۔ میں مسلم ہوں تو مجھے ایک مسلم کے طور پر پہچانا جانا چاہیے۔ میں تمہارے اور اپنے بچے کے لیے کوئی مسائل کھڑے کرنا نہیں چاہتا تھا، کوشش کر رہا تھا ہر چیز صحیح جگہ پر آ جائے، اس لیے میں نے ریزائن کر دیا۔ وہ دم بخود اس کی باتیں سن رہی تھی۔ تمہیں اس لیے نہیں بتایا کہ تم پریشان ہوگی۔ چند ہفتوں تک میرے پاسپورٹ اور دوسرے ڈاکیومنٹس میں بھی تم میرا تبدیل شدہ نام اور مذہب دیکھ لو گی، کیونکہ میں اس کے لیے اپلائی کر چکا ہوں۔ اپنے سارے ڈاکیومنٹس لے کر فرار نہیں ہوا، اس لیے ساتھ لے کر گیا تھا کیونکہ مجھے جاب کے لیے کچھ جگہوں پر اپلائی کرنا تھا۔ میری کچھ ملٹی نیشنل کمپنی سے بات ہوئی تھی، مگر مجھے انٹرویو کے لیے ان کے ہیڈ آفس ہی جانا پڑا۔ بنیادی طور پر میں جرمنی اور امریکہ اسی لیے گیا تھا۔
بینک اکاؤنٹ اس لیے بند کروا دیا کیونکہ وہ کمپنی کی طرف سے کھلوایا گیا تھا۔ اس میں جو روپیہ تھا اس سے میں نے اپنے پیرنٹس کو جرمنی میں ایک بہتر جگہ پر گھر خرید دیا ہے۔ وہ لوگ کہیں غائب نہیں ہوئے۔ یہ سچ ہے کہ میں گھر چھوڑ رہا ہوں، گاڑی بھی کمپنی واپس لے لے گی۔ تو باہر جانے سے پہلے تمہیں فٹ پاتھ پر تو نہیں چھوڑ کر گیا نا؟ اس کی آواز میں تلخی تھی۔ یا تمہیں کسی نے گھر سے نکالا اور میں گھر خالی کرنے کی ڈیٹ سے پہلے واپس آ چکا ہوں؟ تمہیں اگر نہیں بتایا تو کوئی فرق نہیں پڑتا، تمہیں اب بھی جہاں لے کر جاؤں گا وہ اتنا ہی اچھا گھر ہوگا، اس لیے تمہیں اس کے بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور کس گرل فرینڈ کی بات کر رہی ہو تم؟ سمانتھا کی؟ اس کے چہرے پر اب بھی ایک تلخ مسکراہٹ تھی۔ ہاں، وہ میرے ساتھ جرمنی ضرور گئی تھی مگر میں اس کو لے کر بھاگا نہیں تھا۔ یہ ایک اتفاق تھا کہ اسے بھی انہی دنوں واپس جانا تھا۔ امید کو لگ رہا تھا کہ اس کا وجود آہستہ آہستہ سرد ہوتا جا رہا تھا۔ تم سے رابطہ ٹوٹنے کی وجہ یہ تھی کہ میں ایک حادثے کا شکار ہو گیا تھا امریکہ میں۔ سڑک پر جاتے ہوئے 2 آدمی نے مجھ پر حملہ کیا، میرا والیٹ لے گئے اور میرے سر کی پشت پر کوئی چیز ماری۔ اس کے بعد کیا ہوا یہ مجھے یاد نہیں۔ ہاسپٹل میں کئی دن کے بعد مجھے ہوش آیا اور اس دوران وہ لوگ میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جان سکے کیونکہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ ہوش میں آنے کے بعد بھی مجھے ٹھیک سے کچھ یاد نہیں آ رہا تھا۔ میری یادداشت ٹھیک تھی مگر میں سب کچھ بھول جاتا تھا۔ یاد کرتے کرتے نارمل ہوتے ہوتے کچھ اور دن لگ گئے۔ اس کے بعد جب میں نے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو تم یہاں نہیں تھی اور راول پنڈی کا نمبر میرے والیٹ میں تھا، اس لیے وہ بھی میں کھو بیٹھا اور تم سے رابطہ نہیں کر سکا۔ مگر میں نے سوچا کہ تم یہی سمجھو گی کہ میں کچھ مصروفیات کی وجہ سے تم سے رابطہ نہیں کر پا رہا ہوں، اس لیے مجھے کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اور ہاں، یاد آیا، تم انکل کی بات کر رہی تھی۔ ہاں، میں نے ان سے جھوٹ بولا تھا امید۔ میں اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتا ہوں اور میں نہیں چاہتا تھا کہ اس خبر سے انہیں کوئی تکلیف پہنچے۔ میرے مذہب تبدیل کرنے کا اعلان انہیں رشتہ داروں کی نظروں میں بہت بے عزت کر دیتا۔ وہ لوگ ان کا بائیکاٹ کر دیتے۔ وہ میرے ساتھ صرف اس لیے کبھی نہیں رہے کیونکہ وہ بڑھاپے میں اس علاقے میں رہنا چاہتے تھے جو ہمارا آبائی علاقہ ہے، جہاں ہمارے سارے رشتہ دار ہیں، اور وہ لوگ میرے مذہب تبدیل کرنے پر ان سے یقیناً ناراض ہوتے۔ اس لیے میں نے انکل سے جھوٹ بول دیا، بلکہ سب سے ہی بولا۔ مگر یہ جھوٹ میں اب نہیں بولنا چاہتا تھا کیونکہ اب مجھے اپنی اولاد کے بارے میں بھی سوچنا تھا۔ وہ بات کرتے کرتے جیسے کچھ تھک کر رک گیا۔ امید بے یقینی کے عالم میں اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اس لیے میں نے انہیں سب کچھ بتا دیا، گھر خرید کر گفٹ کرنے کے بعد۔ اور اس کے بعد جو 1 ہفتہ میں نے جرمنی میں گزارا وہ میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ ہفتہ تھا۔ پہلے مجھے سمجھایا گیا، پھر ڈرایا گیا اور آخر میں مجھ سے سارے تعلقات ختم کر لیے گئے۔ میں نے اپنے ماں باپ کو مذہب کے بارے میں کبھی اتنا کٹر نہیں دیکھا جتنا اس بار دیکھا۔ انہوں نے دوبارہ مجھے کبھی اپنی شکل نہ دکھانے کے لیے کہا ہے۔ اس بار واپس آتے ہوئے میں اپنی کشتیں جلا کر آیا ہوں اور یہ آسان کام نہیں تھا مگر میں نے ایسا کر لیا۔ اب اگر تم میرے انکل کو فون کر کے ان سے میرے بارے میں کچھ پوچھو گی تو وہ میرا نام گالیوں کے ساتھ لیں گے۔ مذہب تبدیل کرتے ہوئے مجھے لگا تھا یہ بہت آسان کام ہے، مگر یہ آسان کام نہیں تھا، خاص طور پر مجھ جیسے شخص کے لیے جو رشتوں کو بہت اہمیت دیتا ہو۔ اپنے ماں باپ کو یہ حقیقت بتانے کے بعد میں نے ان کا جو رویہ دیکھا اس نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ میں سوچتا تھا خون کے رشتے گنوانے کے بعد میرے پاس کیا رہا ہے، مگر پھر مجھے خیال آیا کہ میں حساب کیوں کر رہا ہوں۔ مذہب میں نے سودے بازی کی خاطر تو نہیں بدلا۔ جب ایک راستے پر چل پڑا ہوں تو پھر یہ کیوں سوچوں کہ میں کیا چھوڑ کر جا رہا ہوں، یا منزل پر پہنچ کر حاصل ہونے والی چیزیں ان چھوڑنے والی چیزوں سے زیادہ اور بہتر ہوں گی یا نہیں۔ کوئی بھی انسان ایک وقت میں 2 کشتیوں پر سوار نہیں ہو سکتا، اور میں یہی حماقت کر رہا تھا۔ میں نے اپنی مرضی کی ایک کشتی کا انتخاب کر لیا، اب اس کے بعد میں ڈوبوں یا بچ جاؤں مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ امید کو لگ رہا تھا وہ جس کھائی میں اب گری تھی اس سے کبھی باہر نہیں آ سکتی۔ پھر جرمنی میں مجھے تمہارا اور اپنے بچے کا خیال آیا اور میں سوچتا کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں۔ کچھ خونی رشتے جو مجھے چھوڑنے پڑے ہیں ان کے بدلے میرے پاس دوسرے رشتے ہیں۔ حضرت محمد کو بھی ان کے سارے رشتہ داروں نے چھوڑ دیا تھا مگر پھر انہیں سب کچھ مل گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر وہی ریفرنس دے رہا تھا جسے وہ اس کی مکاری اور فریب سمجھتی تھی۔ امید کا دل چاہا وہ ڈوب کر مر جائے۔ میری زندگی میں مذہب اتنا اچانک داخل ہوا کہ میں کچھ سمجھ ہی نہیں سکا۔ میرا ہمیشہ یہ خیال رہا کہ میری زندگی میں کوئی کمی نہیں ہے، مگر باقاعدہ طور پر مذہب کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں کتنی بڑی کمی کا شکار تھا۔ یہ 2 سال میری زندگی کے سب سے اچھے سال تھے، مگر آج تمہارے منہ سے یہ سب کچھ سن کر میں سوچ رہا ہوں کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اب میں یہ بھی سوچ رہا ہوں کہ ابھی آگے مجھے کس آزمائش سے گزرنا پڑے گا۔ ہر آسمانی مذہب
انسان کو آزماتا ضرور ہے، مگر اسلام تو انسان کو کچھ اور ہی طرح سے آزماتا ہے۔ یہ ایسی آزمائشیں سامنے لے کر آتا ہے جو بندے کو کندن بنا دیتی ہیں یا پھر راکھ کا ڈھیر۔ اور پچھلے 1 ماہ سے میں بھی ایسی ہی آزمائشوں سے گزر رہا ہوں۔ کندن بننے میں مجھے بڑا وقت لگے گا، مگر مجھے فخر ہے کہ میں راکھ کا ڈھیر نہیں بنا۔ امید نے اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ دیکھی۔ جب میں بالکل مطمئن ہو چکا تھا کہ میرا کیریئر بن چکا ہے اور چند ماہ تک میری پروموشن ہونے والی تھی اور پھر میں اپنی کمپنی کا ریجنل ہیڈ بن جاتا، مگر میرے سامنے 2 راستے آ گئے۔ مجھے انتخاب کرنا تھا اور میں نے انتخاب کر لیا، ریزائن کر دیا۔ عجیب بات ہے، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے، اور اب اتنے سالوں کے بعد ایک بار پھر سے مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے۔ میں نے کبھی یہ نہیں سوچا تھا کہ میرے ماں باپ مجھے اس طرح سے چھوڑ دیں گے۔ مجھے لگتا تھا میرا ان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے اور میں ان کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتا، مگر میں نے ان کی ناراضگی کی پرواہ نہیں کی۔ ایک بار پھر مجھے انتخاب کرنا پڑا اور میں نے اپنے مذہب کو ان پر ترجیح دی۔ اور اب تم میرے سامنے ایک آزمائی بن کر آ کھڑی ہوئی ہو، بے یقینی اور بے اعتمادی کی انتہا کے ساتھ۔ ڈینیل ایڈگر میرے وجود کا سایہ بن چکا ہے، یہ ساری عمر میرے ساتھ رہے گا۔ کوئی بھی شخص اپنا حال اور مستقبل تو بدل سکتا ہے، مگر ماضی نہیں بدل سکتا، میں بھی نہیں بدل سکتا۔ یہ حقیقت ہمیشہ حقیقت ہی رہے گی کہ میں ایک یہودی کا بیٹا ہوں اور میری ماں کرسچن ہے، مگر میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ کیا اس حوالے سے ساری عمر مجھے گالیاں دو گی اور شک کرو گی مجھ پر؟ تم تو شادی سے پہلے ہی جانتی تھی کہ میں یہودی ہوں، میری نسل کی خصوصیات کے بارے میں تم نے تب کیوں نہیں سوچا؟ اس کے پاس ایمان کے سوال کا جواب نہیں تھا، اس کے پاس شاید اب کسی بھی سوال کا جواب نہیں تھا۔ میری چند ہفتے کی غیر موجودگی میں تم نے میرے خلاف اس طرح ثبوت اکٹھے کیے جیسے میں کوئی بہت خطرناک مجرم ہوں، جس سے جتنی جلدی چھٹکارا پا لیا جاتا اتنا ہی بہتر ہوتا۔ رنگے ہاتھوں پکڑے جانے والے چور کو بھی صفائی کا موقع دیا جاتا ہے۔ تم نے تو مجھے اس قابل بھی نہیں سمجھا اور مجھے قتل کرنے کی پلاننگ ہی کر ڈالی۔ اس نے سر جھکا لیا۔ یہ سب کچھ کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ سکتی تھیں، مجھ پر شک تھا تو مجھ سے بات کر سکتی تھیں۔ میں ہمیشہ سے جانتا تھا کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، لیکن میں نے سوچا کہ محبت نہ ہونے کا مطلب یہ تو نہیں کہ محبت ہو بھی نہیں سکتی۔ امید نے اپنے پیروں کی انگلیوں پر پانی کے چند قطرے گرتے ہوئے دیکھے تھے۔ میرا خیال تھا کچھ وقت گزرے گا پھر تم مجھ سے محبت کرنے لگو گی۔ میری محبت، میری توجہ، میرا ایثار، میری قربانیاں تمہارا دل جیت لیں گی۔ تم میری پرواہ کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی۔ کوئی فلم ہو، ناول ہو، ڈرامہ ہو یا پھر حقیقی زندگی، ان سب میں ایسا ہی ہوتا ہے، مگر میرے ساتھ ایسا نہیں ہوا۔ مجھے یہ غلط فہمی تھی کہ جہازیب تمہاری زندگی کا ایسا باب تھا جسے تم بند کر چکی ہو، لیکن میں یہ نہیں جانتا تھا کہ تم نے اسے ہمیشہ اپنے اور میرے درمیان میں رکھا۔ تم نے اس شخص کو کبھی اپنی زندگی سے جانے ہی نہیں دیا۔ اس نے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ ہاتھوں کی لرزش کو چھپانے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں تھا۔ ایمان کے لہجے میں جھلکتا ملال اس کے پورے وجود کو لرزا رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے امید، اس شخص نے تمہارے ساتھ کیا کیا ہے؟ اس نے تمہارے اندر بے یقینی کا ایک بیج بو دیا ہے اور تم نے اس بیج کو سینج کا درخت بنا دیا، اور اب بے یقینی اور بے اعتمادی کا یہ درخت اتنا تناور ہو چکا ہے کہ تم چاہو بھی تو اسے کاٹ نہیں سکتی۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ وہ نہیں جانتی تھی ایمان بھی کبھی اس سے یہ سب کچھ کہہ سکتا ہے۔ کوئی شخص اگر اپنی بند مٹھیوں میں دھول لے کر آتا ہے اور آپ کی آنکھوں میں دھول پھینک کر چلا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر شخص کی بند مٹھی میں دھول ہی ہو، جس سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی آنکھیں بند کرنا پڑے۔ کم از کم میری مٹھیوں میں تمہارے لیے کوئی دھول نہیں ہے۔ وہ اسے اپنے ہاتھ دکھا رہا تھا۔ میں نے کبھی محبت کے وجود پر یقین نہیں کیا، شاید اسی لیے مجھے محبت ہو گئی، اور میری محبت نے مجھے یقین اور ایمان دونوں دیے۔ تم نے ہمیشہ محبت کے وجود پر یقین کیا، محبت تمہیں بھی ہوئی، مگر تمہاری محبت نے تمہیں یہ دونوں چیزیں نہیں دیں۔ وہ بالکل بے حس و حرکت اس کی باتیں سن رہی تھی۔ ہم دونوں کی محبت کے معیار میں فرق تھا، نہ انتہا میں۔ بس جس شخص سے محبت کر رہے تھے اس شخص میں فرق تھا۔ تم میں کھوٹ نہیں تھا، جہازیب میں تھا۔ آگ کا کام پکانا ہوتا ہے، اس پر سونا رکھیں گے تو وہ اسے کندن بنا دے گی، مگر پانی رکھیں گے تو وہ بھاپ بن کر اڑ جائے گا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ ختم ہو رہا ہے، ہم دونوں کے رشتے میں دراڑ آ گئی ہے، مگر رشتہ ابھی ٹوٹا نہیں ہے امید۔ ہمیں یہ ابھی طے کرنا ہوگا کہ اس دراڑ کو پر کر دینا چاہیے یا پھر رشتہ مکمل طور پر توڑ دینا چاہیے۔ کوئی مجھے جان بوجھ کر ڈینیل ایڈگر کہے گا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ ڈینیل ایڈگر سے
ایمان علی بننے تک میں نے ایک لمبا سفر طے کیا ہے، بہت کچھ چھوڑا ہے، اور جس شخص کو میری اس شناخت پر یقین نہیں ہے، مجھے اس کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا۔ اس کے لہجے میں قطعیت تھی۔ تمہیں چھوڑتے ہوئے مجھے بہت تکلیف ہوگی، اس سے کہیں زیادہ تکلیف جتنی مجھے اپنے ماں باپ کو چھوڑتے ہوئے ہوئی، مگر اب میں کسی کسوٹی پر پرکھا جانا نہیں چاہتا۔ میں بار بار لوگوں کو وضاحتیں پیش کر سکتا ہوں، نہ یہ یقین دلا سکتا ہوں کہ میں واقعی مسلم ہوں۔ میں کسی کو یہ یقین دلانا چاہتا بھی نہیں، کیونکہ میں نے لوگوں کے لیے اسلام قبول نہیں کیا۔ یہ کام میں نے صرف اللہ کے لیے کیا ہے، اور میری نیت کو جانچنے کا اختیار صرف اسی کے پاس ہے، کسی دوسرے کو نہیں، تمہیں بھی نہیں۔ وہ اس کی طرف انگلی اٹھاتے ہوئے کہہ رہا تھا، اگر تمہیں مجھ پر اعتماد نہیں ہے، یا یہ شبہ ہے کہ میں ابھی بھی مسلم نہیں ہوں، تو پھر تمہیں مجھ کو چھوڑ دینا چاہیے، مجھ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ اس کی آواز میں شکستگی تھی۔ میرے ساتھ رہ کر اگر تم خوش نہیں ہو تو تمہیں حق ہے کہ تم میرے ساتھ نہ رہو، مگر اپنے ذہن سے یہ نکال دو کہ میں تمہیں چھوڑ کر بھاگ گیا یا آئندہ کہیں بھاگ جاؤں گا۔ میں تمہیں اور اپنے بچے کو مکمل طور پر اپناتا ہوں۔ تم میرے بچے کو اپنے پاس رکھ سکتی ہو، میں تم دونوں کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں۔ جب تک بچے کو اپنے پاس رکھنا چاہو رکھ سکتی ہو، اگر دوسری شادی کرنا چاہو اور بچے کو پاس نہ رکھنا چاہو تو میں اسے اپنے پاس لے جاؤں گا۔ ابھی میں پاکستان میں ہی ہوں، جتنا عرصہ یہاں رہوں گا تم دونوں سے رابطے میں رہوں گا۔ اگر واپس کہیں اور جانا پڑا تب بھی تم دونوں کے اخراجات پورے کرتا رہوں گا۔ اس کے بدلے میں یہ ضرور چاہوں گا کہ تم مجھے اپنے بچے سے ملتے رہنے دو۔ اسے شاید پہلی بار اپنی کنپٹی سے بہنے والے خون کا احساس ہوا تھا۔ اپنے زخم کو اس نے ہاتھ سے چھوا اور پھر انگلیوں پر لگے ہوئے خون کو دیکھا۔ سر اٹھا کر اس نے امید کو دیکھا، شاید وہ کچھ اور کہنا چاہتا تھا، مگر پھر وہ کچھ کہنے کے بجائے اسٹڈی ٹیبل کی طرف بڑھ گیا۔ دراز کھول کر اس نے کچھ نکالا تھا اور پھر امید کی طرف اچھال دیا۔ امید نے اپنے پیروں میں گرنے والی چیز کو دیکھا اور ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ ریوالور کی گولیاں تھیں۔ مجھے اگر ایک لمحے کے لیے بھی خیال آ جاتا کہ یہ ریوالور تم نے مجھے یہاں مارنے کے لیے رکھا ہے تو میں کبھی اس میں سے گولیاں نہ نکالتا۔ موت تمہارے منہ سے نکلنے والے لفظوں سے زیادہ تکلیف دہ نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ زمین میں دھنستی جا رہی تھی۔ مجھے تم سے اس قدر محبت ہے امید کہ تمہیں اتنی لمبی چوڑی پلاننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ چوکیدار کو بھیجنا، ریوالور کو چھپانا، ملازم کو غائب کر دینا۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسا۔ تم جب چاہتی میرے سامنے کھڑی ہو کر مجھے مار سکتی تھیں۔ میں کبھی تمہارا ہاتھ نہیں پکڑتا، نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچاتا۔ چاہو تو ابھی آزما کر دیکھ لو۔ وہ کچھ دیر اس کے سامنے جیسے منتظر سا کھڑا رہا، یوں جیسے اسے یہی کچھ کرنے کی دعوت دے رہا ہو۔ وہ ہل نہیں سکی۔ وہ تھکے تھکے انداز میں اسٹڈی کے دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ امید نے دروازہ کھلنے کی آواز سنی، مگر وہ اسٹڈی سے نکلنے کے بجائے وہیں رک گیا۔ تم اگر پچھتا رہی ہو تو مت پچھتاؤ، میں تمہیں اس سب کے لیے معاف کرتا ہوں۔ مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ اسٹڈی کا دروازہ بند ہو گیا۔ وہ اسٹڈی سے نکل کر کچن میں آ گیا تھا۔ فریج کھول کر اس نے پانی کی بوتل نکالی اور ڈائننگ ٹیبل پر آ کر بیٹھ گیا۔ گلاس میں پانی ڈال کر اس نے پانی کے چند گھونٹ پیے۔ سر میں کچھ دیر پہلے لگنے والے زخم کی تکلیف کا احساس اسے اب ہو رہا تھا، مگر اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اٹھ کر اپنے زخم کو صاف کر کے بینڈیج کرنے کی کوشش کرتا۔ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پھنسائے، کونیاں ٹیبل پر رکھے، وہ سامنے پڑے ہوئے گلاس کو دیکھتا جا رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات اسے ایک خواب کی طرح لگ رہے تھے، مگر وہ جانتا تھا کہ وہ سب خواب نہیں تھا۔ وہ جیسے دنیا کے آخری سرے پر آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ واپس جانے کا راستہ وہ بھول چکا تھا، اور آگے قدم بڑھانے پر پیر کے نیچے زمین آئے گی، خلا آئے گا یا پھر پانی، وہ نہیں جانتا تھا۔ کیا میں اب اس طرح اکیلا رہ سکتا ہوں جس طرح امید کے آنے سے پہلے رہتا تھا؟ اسے اپنی آنکھوں میں پہلی بار نمی امٹتی محسوس ہوئی۔ ہونٹ بھینچ کر اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی تھی۔ تھکن کا احساس کچھ اور بڑھ گیا تھا۔ اس نے پیچھے ہٹ کر اپنی پشت کرسی سے ٹکا کر آنکھیں بند کر لیں۔ ڈائننگ ٹیبل کے اوپر لٹکنے والے لیمپ کی روشنی میں ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی پر بیٹھے ہوئے ایمان کے علاوہ ہر چیز دھندلی نظر آ رہی تھی۔ اس کا وجود اس روشنی میں بے حس و حرکت نظر آ رہا تھا، اور اس کے چہرے پر پڑنے والی روشنی چہرے پر موجود ہر تاثر کو واضح کر رہی تھی۔ تھکن، مایوسی، افسردگی، بے یقینی، بے چینی، اضطراب اور امید۔ وہاں کیا تھا، وہاں کیا نہیں تھا۔